علاج کے لیے، میرے پہننے کے لیے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ ناظرین، وقت ایک دو دھاری تلوار جیسا ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ آپ کے لیے سب رکاوٹیں ہٹا کر فتوحات لے کر آتا ہے، سب چیزیں آپ کے تابع ہو جاتی ہیں، دنیا صرف وہی سننے کی عاجز ہوتی ہے جو آپ بولتے ہیں، دنیا وہی دیکھتی ہے جو آپ انہیں دکھاتے ہیں، سب جیسے آپ کے محکوم ہوں۔ لیکن پھر یہی وقت جب اپنا رخ بدلتا ہے تو آپ کو آسمان سے زمین پر دھڑم سے گرا دیتا ہے، اور عروج کا یہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ آپ زوال سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میری ساری تمہید ایک مقبول ترین اداکارہ نائلہ شاہ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے رکھتی ہے، جو عروج اور پھر زوال کے اذیت ناک دور سے گزری۔ ایک وقت تھا جب ان کی شہرت اور کامیابیوں کی مثالیں دی جاتی تھیں، ہر کوئی ایسی ہی کامیابی کی تمنا کرتا تھا، مگر کسی کے لیے یہ ممکن نہ تھا کیونکہ ایسا عروج صرف انہی کو عطا کیا گیا۔ نائلہ شاہ کی شہرت ایک طرف تھی اور ان کا حسن دوسری طرف، انہیں دیکھنے والے شہر میں جکڑے جاتے ہیں، ہر کوئی ان سے دل لگانا چاہتا اور ان سے دوستی کرنا چاہتا تھا، انہیں بیش قیمتی تحائف موصول ہوتے، وہ جہاں جاتی ان کو دیکھنے کے لیے لمبی قطاریں لگ جاتی، لیکن افسوس صد افسوس کہ ان کا انجام انتہائی دردناک ہوا۔ وہ اتنی مقبول تھیں کہ بطور ماڈل بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن جب وقت نے پلٹا کھایا تو ان کی حالت اس طرح ہو گئی کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے۔ وہ نائلہ شاہ جن کا دسترخوان انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے بھر جاتا تھا، وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئیں۔ نائلہ شاہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ نائلہ شاہ نے گھر کے مثالی ماحول میں پرورش پائی اور تعلیم میں دلچسپی لی، انہوں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی۔ اس دور میں ایف اے کرنا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ وہ انتہائی حسین تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اداکاری کا بھی شوق تھا، لہٰذا انہوں نے شوبز میں جانے کا فیصلہ کیا۔ نائلہ شاہ ایک بنی بنائی ہیروئن تھیں جسے انڈسٹری نے دونوں ہاتھوں سے قبول کیا۔ انہوں نے کئی شعبوں میں کام کیا اور شہرت حاصل کی۔ بطور ماڈل انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کام کیا۔ وہ پاکستان کی صف اول کی انٹرنیشنل ماڈل تھیں۔ ان کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے ساتھ بھی ایڈ میں کام کیا تھا، اور یہ منفرد اعزاز ہمیشہ نائلہ شاہ کے پاس رہا۔ ماڈلنگ کے علاوہ انہوں نے تھیٹر میں بھی اپنے جلوے بکھیرے۔ انہوں نے تھیٹر کے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا۔ اس دور میں تھیٹر کے عروج کا زمانہ تھا، فیملیز ڈرامہ دیکھنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ نائلہ شاہ نے تھیٹر کے اس مثالی ماحول میں خوب شہرت پائی۔ انہیں سٹیج کی صف اول کی اداکارہ کہا جاتا تھا اور کئی سالوں تک وہ سٹیج پر کام کرتی رہیں۔ تھیٹر کے علاوہ نائلہ شاہ نے ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا۔ ان کے لاکھوں دیوانے تھے جو ان کی خوبصورتی پر فدا تھے۔ نائلہ شاہ کی زندگی بڑی ہی اچھی جا رہی تھی، انہوں نے دولت، شہرت، مرتبہ، مقام سب کچھ حاصل کر لیا تھا، اور یہی سب ایک اداکارہ کی خواہش ہوتی ہے۔ نائلہ شاہ ایک مہذب ترین اداکارہ تھیں، وہ ماڈل بنی یا بطور اداکارہ تھیٹر پر کام کیا، ہمیشہ اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھا اور کبھی کوئی ایسا کردار نہیں نبھایا جو عوام کے لیے قابل اعتراض ہو۔ نائلہ شاہ نے زندگی میں اگلا سٹیپ لیا اور شادی کر لی۔ شادی کو ایک کامیاب بندھن بنانے کے لیے نائلہ شاہ نے شوبز کو بھی خیر بات کہہ دیا تاکہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے نائلہ شاہ کو اولاد بھی عطا کی۔ اب ان کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان کے دسترخوان انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے بھرے رہتے تھے، لیکن اسی دوران ان کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ نائلہ شاہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا جو ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ نائلہ شاہ کا شوہر ان کے لیے کسی مسیحا سے کم نہ تھا، وہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا تھا اور کوئی تنگی، کوئی مشکل نہیں آنے دیتا تھا۔ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد نائلہ شاہ بالکل اکیلی رہ گئیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ نائلہ شاہ نے اپنے بچوں کو ایک محفوظ چھت دینے کے لیے دوسری شادی کر لی، مگر ان کا شوہر مسیحا نہیں بلکہ جلاد ثابت ہوا جو ان پر تشدد کیا کرتا تھا۔ ایک عرصہ تک یہ اذیت بھری زندگی گزارنے کے بعد نائلہ شاہ نے اس کمظرف انسان سے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنے بھائی کے گھر واپس چلی گئیں، لیکن یہاں ان پر پہلے سے بھی بڑا ظلم ہوا۔ ایک وقت تھا کہ نائلہ شاہ کی کمائی پر ان کے بھائی بہنیں اور باقی افراد پلتے تھے، مگر اب جب کہ نائلہ شاہ بے سہارا تھیں تو ان کے بھائی نے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور یہ سب نائلہ شاہ کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے کیا گیا۔ ان کے بھائی نے تمام وراثتی جائیداد پر قبضہ کر کے نائلہ کو ان کے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ اب نائلہ چھت سے بھی محروم ہو چکی تھی، ان کے پاس نہ ہی کھانے کے پیسے تھے اور نہ ہی رہنے کو محفوظ جگہ۔ وہ یوں ہی گلیوں میں در بدر پھرنے لگیں اور فٹ پاتھ پر سونے لگیں۔ غرض کے زمین ان کے لیے بچھونا اور آسمان چھت بن چکا تھا۔ انہوں نے کئی ایک راتیں فاقوں میں کاٹی
वहीं पाकिस्तान की सबसे अव्वल की अदाकारा इस अजियत को जा पहुंची कि भीख मांग कर गुजारा करने लगी। और एक ऐसी अदाकारा जिसने इतनी शोहरत और दौलत देखी हो, जिसे पाकिस्तान की सबसे अव्वल की अदाकाराओं में शुमार किया जाता हो और जिसको एक झलक देखना लोग फख्र समझते हो, इस अदाकारा के लिए ऐसी जिंदगी तसव्वुर करना भी महाल होगा। मगर नायला शाह खुद इस अजियत से गुजरी और सच बात करें तो इसे हम लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। ये जिस पर गुजरती है वही जान सकता है। नायला शाह इसी अजियत में जिंदगी गुजारती रही। उनका आखिरी ठिकाना मुल्तान का गोल बाग था। गुजरने वाले लोग उनकी जिंदगी देखकर इबरत हासिल करते और अल्लाह की पनाह मांगते। नायला शाह ने काफी साल इसी अजियत में गुजारे। वो जहाँ रोटी से मोहताज थी वहीं उन्हें कई बीमारियों ने भी आ घेरा था और जिसके पास खाने को भी पैसे न थे वो अपना इलाज कहाँ से करवाती। नायला शाह ऐसे ही इबरतनाक दिन देखने के बाद 2017 में अपने खालके हकीकी से जा मिली। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।